یہاں آپ کو رک کے ایک بات بتاؤں، کل رات کو ایک دوست ہوتے ہیں سعودیہ میں، تو ان سے ایک بات پوچھنی تھی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کال کی اور بات تھوڑی لمبی ہو گئی، وہ کچھ مسائل ڈسکس کرنے لگے، باتوں باتوں میں انہوں نے کوئی ایسی بات کہی کہ میرا یہاں کچھ احباب کے پیچھے نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ میں نے کہا صاحب کیا وجہ ہے؟ کوئی عالم دین کوئی نہیں، حافظ قرآن کوئی نہیں، سادہ سا بندہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا وجہ بنی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ کسی سے کوئی مسئلہ سیکھا ہوگا، کسی سے پوچھا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، میں جب یہاں پہ آیا تھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو 1400 سال پہلے نبی تشریف لائے تھے وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے۔ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور میرے ذہن میں بھی وسوسہ آ گیا کہ شاید ایسی بات ہے کہ ہم ایسے چلے جاتے ہیں مکین گنبد خضرا کے پاس، وہاں جا کے دعائیں اور التجائیں کرتے رہتے ہیں، تو جب ختم ہو گئے معاذ اللہ تو پھر کچھ بھی نہیں، لیکن پریشان بڑا تھا، الجھا ہوا بڑا تھا۔ اس نے کہا میں نے جس ہستی سے عقیدہ سیکھا ہے شاید دنیا کا اس زمانے میں کوئی اور بندہ سیکھ نہ سکے۔ میں رات کو سویا ہوں، قسمت جاگی ہے، مدینے والے تاجدار نے اپنا دیدار کروایا۔ پریشان ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں کورام مچا ہوا ہے، جس بندے سے ملتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ یار آقا تو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، آقا تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو آقا کملی اوڑے ہوئے خود میرے پاس آتے ہیں۔ کہا پریشان کیوں کھڑے ہو؟ آقا آپ تو تشریف نہیں لے گئے دنیا سے، آپ تو چلے نہیں گئے۔ ہاں یہ سارے لوگ تمہیں یہی نہیں بتا رہے؟ ہاں آقا یہی بتا رہے ہیں۔ کہا مجھے یہاں کھڑا ہوا بھی دیکھ رہے ہو؟ آقا کھڑا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا بس ظاہری مثال کیا ہے، حقیقت میں تو یہی موجود۔ میں اور آپ اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں بڑوں نے بڑے خوبصورت عقیدے بتائے ہیں۔ یہ غلط لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نبی سے نہیں، صحابہ نے ہر ضرورت کی چیز بارگاہ مصطفیٰ سے لے کے بتایا ہے، جو کچھ ملتا ہے بارگاہ مصطفی سے ملتا ہے۔ ایمان والوں میں یہاں رک کے آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں، کاش کسی کا لنک ہو، کسی کا رابطہ ہو، میرا ہے نہیں، حکمرانوں تک یہ بات بھی پہنچائی جائے۔ ارے ساری دنیا میں گھومتے ہو الگ بات ہے، لیکن سعودیہ میں چلے جاتے ہو، حجاز مقدس چلے جاتے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاتے ہو، وہاں کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتے ہو تو بھیک دنیا والوں سے مانگ کے لاتے ہو۔ کبھی کھڑے ہو جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، دامن پھیلا دو، آقا غلام آئے ہیں آپ کی عظمت کے لیے بنائے گئے ملک میں، ہمیں بڑی دشواری ہے، آج کے بعد دنیا والوں سے نہیں مانگیں گے، جس کے صدقے ساری دنیا کو ملتا ہے فقط اسی سے مانگیں گے۔ لیکن کاش کوئی انہیں بتائے کہ یار ادھر تو حضرت ابو ہریرہ دامن پھیلا کے آ جاتے ہیں۔ آقا سمجھ کی کمی ہے، آقا چیز بھول جاتا ہوں، چیز یاد نہیں رہتی، یادداشت کمزور ہے۔ اب کو بندہ پوچھے نا، میں یہاں رک کے آپ کو یہ بھی بتاؤں، ایسے الجھ نہ جایا کریں یہ فقط جھنڈے لگانے سے یا تنظیموں کا نام صحابہ کے سپاہی بننے سے یا دفاع صحابہ کے کوئی اشتہار لگانے سے بندہ صحابہ کا سپاہی نہیں بن جاتا۔ صحابہ کا عقیدہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کریں نا، ابو ہریرہ یادداشت چاہیے تو کس سے مانگنے آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ بتائیں گے ارے جن کا صدقہ رب نے سب کچھ دیا ہے انہی سے تو مانگنے کے لیے آئے۔ پھر آقا نے خالی ہاتھ ہوا میں حضرت ابو ہریرہ کے عقیدے پہ بھی قربان جائیں، کچھ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن ساری تفصیل بتائی۔ فرمایا خالی ہاتھ آقا نے فضا میں لہرائے میرے دامن میں پھینک کے کہا ابو ہریرہ سینے سے لگاؤ اور چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ کیا بنا ہے؟ کہا اس کے بعد پھر جو کچھ آقا سے سنا ہے بھولا نہیں، فقط یاد ہی رہا ہے۔ میں اور آپ مقدر پہ قربان جائیں، دیکھیں نا صحابہ نے ہمیں بڑا طریقہ بتایا۔ صحابی آنکھ نکلی ہوئی ہاتھ میں اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے، بازو ٹوٹا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے، آقا شعبِ چشم ہے حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تاجدار صداقت سانپ نے ڈنگ مارا ہے بارگاہ مصطفیٰ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ ارے بارش ہوتی نہیں تو بھی صحابی در رسول پہ ہے، بارش رکتی نہیں تو بھی صحابی در رسول پہ ہے۔ وہاں سے مانگا جائے، وہاں پہ التجا، وہاں پہ دعا کی جائے، ادھر سے مانگا جائے، پھر دیکھیے خیرات کتنی ملتی ہے۔ ایمان والا یہ بڑا خاص مہینہ ماہ ربیع الاول ہے، بڑا خاص مہینہ ہے۔ میں یہاں بس ایک نقطہ علماء کا بیان کر کے اپنے عنوان کو آگے بڑھا دوں۔ علماء نے کہا ماہ ربیع الاول میں بڑھ چڑھ کے عبادت کیا کرو۔
اچھا ایک پھر سوال ہے، علماء مفسرین محدثین بڑے خاص لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی بڑی ان پہ کرم نوازی ہوتی ہے، اپنے تئیں کوئی سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، کلام اللہ کو حضور کے فرمان کو نکھار کے رکھ دیتے ہیں۔ کہا ماہ رمضان کے بارے میں تو بڑی عظمتیں نہیں بیان کی جاتی کہ رمضان المبارک میں تم نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ہے، فرض پڑھو گے 70 فرائض جتنا ثواب ہے، تم نفل صدقہ دو گے تو اللہ رب العزت فرض جتنا اجر دے گا، تو تم اگر فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو 70 جتنا۔ تو ماہ ربیع الاول کے بارے میں تو کبھی کچھ نہیں سنا، کبھی کوئی بیان نہیں کیا گیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے تھے اچھا بتاؤ ماہ رمضان کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ فقط اس وجہ سے کہ رمضان میں قرآن اترا؟ ہاں اسی وجہ سے ہے۔ اچھا بتاؤ ماہ رمضان میں جو قرآن اترا ہے اس کی تلاوت کی تمہیں برکتیں پتہ ہے؟ ہاں ہاں پتہ ہے، کوئی ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر وضاحت کی گئی الف لام میم ایک نہیں بلکہ 3 ہے، پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، بندہ جتنا پڑھ۔ اچھا چھوڑو، پھر یہ بتاؤ کہ ماہ میلاد مصطفیٰ میں قرآن نہیں صاحب قرآن اترے، تو پھر اندازہ لگاؤ قرآن کی ایک دفعہ کوئی تلاوت ایک حرف کی کرے 10 نیکیاں ہیں، تو کوئی ظاہری حیات میں حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ کرے اس کو کتنا اجر و ثواب ملا کرتا ہے۔ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل جائیں، ادنا درجے کے صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر علماء نے کہا جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمتوں کو واضح کر دیا، اسی طرح رمضان کی عظمتیں واضح کر دی گئی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے محبوب کی عظمتوں کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، اسی طرح ماہ میلاد کی عظمتوں کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ بس میں اور آپ بڑھ چڑھ کے عبادت، بڑھ چڑھ کے بندگی، زیادہ سے زیادہ اس خاص مہینے میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و فرما برداری کا عزم لیے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ ایمان والو بڑی خاص بات میں یہاں آپ کو بتاؤں، کاش میں اور آپ کی بات سمجھ جائیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا ہے۔ حیران نہیں ہو جاتا ہوں پتی کہ یار کبھی سر جھکائے بندہ اور تصور کر کے کہ آقا اگر اعلان نبوت سے پہلے والے پتھر کو جانتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں جانتے؟ میں بھی تو درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اور بڑی خاص بات یہاں علماء نے ہمیں سمجھائی۔ چلے جاتے ہیں آپ، اللہ رب العزت آج کی محفل کا صدقہ دعا کرے ہم میں سے سب کو حج و عمرہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اچھا وہاں آپ چلے جاتے ہیں، علماء سے پوچھئے حجر اسود بڑا دور ہے، پہنچا نہیں جاتا، دھکے لگتے ہیں، آگے جا نہیں سکتے، کمزور لوگ ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، کیا بوسہ دینا لازم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں دور کھڑے ہو جاؤ، استلام کرو، یہی تمہارا۔ اچھا یہ جب استلام کریں گے یا بوسہ دیں گے تو کیا کرے گا؟ علماء بتائیں گے ارے تمہارا نام بھی یاد رکھتا ہے، تمہارے والد کا نام بھی یاد رکھتا ہے، اور بروز حشر سفارشی بن کے آئے گا کہ باری تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے۔ لیکن اہل محبت کا عقیدہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے پتھر ہے، مجھے پتا ہے اے حجر اسود تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں، حالانکہ جانتے تھے جنتی پتھر ہے، اس پتھر کو بوسہ دینے کی وجہ سے یہ نام یاد رکھتا ہے، والد کا نام یاد رکھتا ہے، اور بروز حشر سفارشی بھی بنے گا۔ کہا مجھے پتا ہے تیری کچھ حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود تجھے بوسہ دینے لگا ہوں فقط اس وجہ سے کہ میں نے اپنے محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آج کبھی ایسا بھی ہو کوئی سوال کرے نا یار حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ یہاں مکے میں آ جاؤ، حرم پاک میں نماز پڑھو، اللہ رب العزت لاکھ نمازوں کا ثواب دے گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھو اتنی نمازوں کا ثواب ہے، دور دراز جنگلوں میں چلے جاتے ہو کہ آقا فلاں علاقے میں گئے کہاں نماز پڑھی وہی نماز پڑھوں گا۔ وہ بتاتے ہیں ارے زیادہ نمازوں کا ثواب لینے کے لیے نہیں، میں تو محبوب کی پیشانی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ آقا نے کہاں پہ اپنا سر سجدے میں رکھا؟ کوئی بات پوچھے نا حضرت امام مالک سے کہ قرآن و سنت سے کہیں نکال کے بتائیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں آؤ تو گلی کے درمیان سے نہ گزرو بلکہ دیواروں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے اور چمٹ چمٹ کے گزرا کرو، حالانکہ آپ کا بدن بھی خراب ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی نقصان ہوتا ہے، تو آپ درمیان سے کیوں نہیں گزرتے؟ آپ فرمایا کرتے ارے درمیان سے نہیں گزرتا، مجھے شک گزرتا ہے کہ کہیں میرا قدم اس مبارک قدم پہ نہ آ جائے، کہیں آقا نے یہاں پہ قدم نہ رکھا۔ کوئی اس محبت کے ساتھ آئے تو صحیح نا، کوئی اس محبت کے ساتھ چلے تو صحیح۔ خیر بات آگے چلی جائے گی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا سلام پیش کریں، عقیدت پیش کریں محبت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے۔
لیکن یہ جملہ بڑا سخت، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. میں اور آپ کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں. دیکھیں آج کل آپ نے دیواروں پہ لکھا ہوا اشتہار پوسٹر پینافلیکس دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے آج کا درود و سلام پڑھ لیا ہے. یہ بڑا سخت سوال ہے اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار، اور لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں تاکہ ہم زیادہ مرتبہ درود و سلام. یار عجیب بات نہیں ہے کہ بندہ جب سوال یہ دیوار پہ لکھا ہوا پڑھتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے وہ آج کا بھی نہیں پڑھا. وہ لوگ تو تلاش کرنے سے نہیں ملتے کہ جو بتاتے تھے کہ ایک دن میں یا ایک ہفتے میں 1.25 لاکھ درود پڑھتے ہیں، آج کا ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ جب دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ کام بھی کر لیا یہ کام بھی کر لیا، روزانہ کی بنیاد پہ سارے کام ہو گئے اور آقا پہ ایک مرتبہ درود بھی نہیں پڑھا جا سکا. نہیں ایسے نہ کیا جائے، محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سر کو جھکا. دیکھیں ماہ میلاد مصطفیٰ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا یوم میلاد بڑا قریب ہے. فقط اس لیے نہیں اگلے سال کی تیاری بھی کرنی ہے کہ یہ تو بڑا قریب ہے. آپ دیکھیں میلاد کسے کہتے ہیں؟ یوم پیدائش کو انگلش میں آپ لے جائیں یہ برتھ ڈے ہے. جب آپ کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو تحفہ تو لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں جاتے. تو اب آقا کے پاس جانا ہے میلاد والے دن تو تحفہ تو لے کے جانا ہے. اچھا جب بندہ تحفہ خریدتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ تحفہ ایسا لے کے جائیں جو اگلے بندے کو پسند ہو. جب آپ بچے کے لیے کوئی اس کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو کھلونا لے جاتے ہیں، بڑے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی طبیعت کے مطابق، مزاج کے مطابق، سٹیٹس کے مطابق تحفہ لے جاتے ہیں. آقا کو کیا پسند ہے؟ کیا کریم آقا مجھے اور آپ کو ملے ہیں. آقا نے فرمایا سنو، مجھے یہ بات بڑی خوش کرتی ہے کہ میرا امتی مجھ پہ درود پڑے، میرا رب اس پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. میں اور آپ مقدر پہ قربان نہ جائیں، بس درود و سلام پڑھتے جائیں. آقا کریم علیہ السلام پھر دیکھیں کیسے کرم نوازیاں ہوتی، پھر دیکھیں کیسے. میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، یار میں کیا ہوں آپ کیا ہیں، لیکن یہ بات کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. آقا ساری زندگی مجھ سے اور آپ سے وفا کرتے رہے. آقا اس دنیا میں آئے ہیں تو دعا مانگی ہے. آقا شب اسراء عرش اعلیٰ پہ پہنچے ہیں تو میری اور آپ کی بخشش کی دعا مانگی ہے. یہاں بیت اللہ شریف گئے ہوئے لوگوں کو دوست یار بھول جاتے ہیں، لیکن آقا نے کہا شب اسراء رب کے قریب کھڑا تھا تو رب نے پوچھا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے امت کی بخشش کی دعا مانگی. اتنے کریم آقا، خیر وہ بات آگے چلی گئی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا اتنے کریم آقا مجھے اور آپ کو مل ہی نہیں سکتے، یہ کوئی بات کم درجے کی ہے. آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میری امت پہ تہجد لازم کر دی جائے، ہر روز میرا امتی اٹھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے. لیکن امتیوں کی نیند کا خیال آیا ہے تو میں نے نماز کو لازم نہیں کرا دیا. ایک طرف رب کی بندگی ہے اور ایک طرف امت کا. آقا پسند کرتے ہوئے سواد کو سنت ہے کیا کرے، بڑے فوائد ہیں. لیکن دوسری طرف آقا نے فرمایا میں نے لازم نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ امتیوں کا خیال آ گیا. آقا کریم ارشاد فرمایا بروز حشر سارے انبیاء سارے رسول نور کے ممبروں پہ ہوں گے لیکن ایک ممبر خالی ہوگا. آقا وہ ممبر کس کا خالی ہوگا؟ فرمایا میرا خالی ہوگا. آقا آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا سر سجدے میں رکھ کے امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں. میں اور آپ مقدر یار حضرت انس نے مسئلہ آسان کر دیا. عرض گزار ہوئے آقا دنیا میں چہرہ بددعا آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، بروز حشر کہاں تلاش کریں گے؟ آقا نے فرمایا انس مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو؟ بروز حشر تو تمہاری اور میری ملاقات پل صراط پہ ہو سکتی ہے. اچھا بس پوچھا جائے کہ پل صراط پہ آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ فقط یہ کہ امتیوں کا دامن پکڑ پکڑ کے ان کو پل سے پار لگا رہے ہیں. انس مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ حوض کوثر پہ ملاقات ہو سکتی ہے. آقا حوض کوثر پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ امتیوں کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہیں. آقا نے فرمایا مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میری تمہاری ملاقات میزان پہ ہو سکتی ہے. آقا میزان پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ فقط یہ کہ امتیوں کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے. میں اور آپ توجہ کریں، ساری زندگی ڈھونڈیں کہ آقا ساری زندگی ہم سے وفا کرتے ہوئے چلے گئے اور ہم نے آقا کے ساتھ کہاں وفا کی، ہم نے اس وفا کا صلہ کہاں دیا. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے اور دیکھنا ہے. اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں آقا سے کتنی وفا کی ہے اور دوسری طرف بھی نظر دوڑایا کریں کہ آقا ہم سے کتنی وفا کر کے. اور میں بڑی خاص بات آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ بات آپ نے بس دل کی تختی پہ لکھ لینی ہے اور اس کو سجا لینا ہے کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم محبت کریں اور جواباً محبت نہ ہو. آقا نے فرمایا صحابہ سنو، یہ عود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جواباً اس سے محبت کرتے ہیں.
ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں اور آپ محبت کریں اور حقیقی معنوں میں محبت کریں، پھر ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، پھر ہم ایسا نہ کریں کہ فقط بات کریں کہ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، سب کچھ لٹانے پہ تیار ہیں۔ انہوں نے نعرے بتائے، ہمیں بزرگوں نے جو نعرے دیے تھے وہ ان پہ ڈٹ کے کھڑے تھے، وہ ان پہ جم کے کھڑے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا نعرہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور پھر جب وہ آگے بڑے بزرگ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، موت تو آتی کوئی نہیں، نعرہ یوں لگایا کرو غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ پھر بندہ ایسی موت چلا جائے کہ جو حیات ہو، ساری زندگی وفا کرتے ہوئے گزارے۔ خیر بات اور طرف نہ چلی جائے، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ دیکھیں اپنی زندگی میں پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چلیں میں آپ کو یہ روایت بھی سنا دوں، اور یہ بڑی خاص روایت ہے، بالخصوص آج کی اس محفل کی مناسبت سے یہ روایت بڑی خاص ہوگی، آپ نے اس کو بھی یاد کر لینا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، دنیا داری کے لیے نہیں، پیسے کے لین دین کے لیے نہیں، رشتہ داری کے لیے نہیں، گلی اور نالی کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت کی۔ ہم دیکھیں پرکھیں اپنے آپ کو، دل کو جانچیں کہ محبت کس لیے کرتے ہیں۔ فقط اللہ کے لیے محبت کی، فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض بھی رکھا، نفرت بھی کی، دشمنی بھی رکھی، تو اپنی انا کے لیے نہیں، اپنے یارانوں کی وجہ سے نہیں، رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ فقط اللہ کی وجہ سے۔ وَآتَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا وہ بھی اللہ کی وجہ سے، فقط رب کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیا۔ ہم پرکھیں اپنے آپ کو کہ کیا کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کیا فقط برادری کی وجہ سے؟ کیا فقط رشتہ داری کی وجہ سے؟ کیا فقط یارانے کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی دے، اللہ کی رضا کے لیے دے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کے کچھ روک کے رکھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آقا پھر بتائیے اتنے کام جو بندے نے کیے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، کچھ دینا اللہ کے لیے، کچھ روکنا اللہ کے لیے، اعزاز کیا ملے گا؟ فرمایا پھر مور اس مدینے والے تاجدار کی ہے جو ایمان لوگوں تک پہنچانے آیا ہے، فقط استکمل الایمان، پھر اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایمان مکمل ہے کہ ایمان مکمل نہیں؟ اگر تو ایمان مکمل ہے آپ خراج عقیدت کے لائق ہیں، لیکن اگر ہم الجھ جاتے ہیں کہ کبھی اس طرف چلے گئے کبھی اس طرف چلے گئے، ہر کام رضائے خداوندی کے لیے نہیں کیا، پھر اپنے دل کو واپس لائیے، بارگاہ مستقبل میں کھڑے ہو جائیے اور وعدہ کیجئے آقا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، آج کے بعد وفا کرتے ہوئے۔ دیکھیں ایک سوال ہے، انہوں نے بڑی خاص باتیں آپ سے کی، وعدہ اس کا ہے، وہ ذکر کروا رہا ہے اور وہ ذکر کرواتا رہے گا، اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہو سکتی۔ بڑی محنت مشقت کے بعد یہود و نصارہ مل گئے اور انہوں نے غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو تختہ دار پہ لٹکوایا، اور لوگوں نے سمجھا اور وہ خوشیاں منانے لگے کہ ایک غازی اٹھا تھا اسے شہید کر دیا، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس نے 60,000 سے جنازہ پڑھوا کے بتایا ہے، ارے وعدہ میں نے کیا ہے، تم نے ایک غازی شہید کیا ہے، میں نے 60 لاکھ اور پیدا کر کے دکھا دیے۔ ایمان والوں پھر آپ نے دیکھا ہے ایک مرد کلندر آیا تھا، اس نے لوگوں کو بڑی بڑی صورت واعظ و نصیحت کر کے ایک مشن کی طرف لگایا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگ بڑی خوشیاں منانے لگے، لیکن رب نے 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ عوام سے جنازہ پڑھوا کے بتایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ میں نے کر رکھا، ایک گیا ہے تو میں نے 1.5 کروڑ اور پیدا کر دی۔ یہ بڑھتی چلی جائے گی تعداد، لیکن میں اور آپ اپنے تھی دیکھیں، جو بات آپ سے عرض کرنے لگا تھا ایک سوال ہے اور بڑا سادہ سا سوال ہے، آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ جو چاہتا تھا کہ غازی صاحب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، کوئی بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا کہے؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں ہماری یہ مرضی نہیں تھی، ہم تو چاہتے تھے انہیں تخت نشین کر دیا جائے۔ تو ایمان والوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں تختہ دار تک پہنچایا؟ کیا ان کو تخت تک ہم نے نہیں پہنچایا؟ یہ بڑا سخت جملہ ہے لیکن بڑا صحیح جملہ ہے کہ غازی صاحب کی شہادت میں میرا بھی کردار ہے، آپ کا بھی کردار ہے۔ وجہ کیا بنی ہے کہ ان لوگوں کو ہم ووٹ اور سپورٹ کرتے رہے جو اوپر پہنچ کے بھول گئے کہ غازی کون ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھیں میں اور آپ الحمدللہ ہم ایسے معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارا یہ علاقہ، ہم اتنے غیرت مند لوگ ہیں، کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ دیکھتا ہے تو ہم ساری زندگی منہ نہیں لگاتے اور آنکھ نکالنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوال ہے کہ کیا اسی ملک میں جہاں ہم جیسے غیرت مند لوگ موجود ہیں وہاں حضور کی گستاخہ کو، آسیہ ملونہ کو باعزت بری نہیں کر دیا گیا؟
پھر سوال ہے کس نے باعزت بری کیا؟ آپ کے حکمرانوں نے کیا ہے. حکمرانوں کو حکمرانی تک پہنچانے میں کیا میرا کردار نہیں؟ کیا آپ کا کردار نہیں؟ تو کیا پھر اسے باہر بھیجنے میں میرا اور آپ کا کردار نہیں؟ چلیں چھوڑیں، تفصیل اس میں وضاحت ہے. میں اس عنوان کی طرف گئے بغیر آپ سے ایک سادہ سا سوال کروں گا. حکم کس کا ماننا چاہیے؟ اللہ کا ماننا چاہیے یا انگریز کا ماننا چاہیے؟ اللہ کا. سب نے جواب دیا ہے. لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں ہمارے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. اللہ کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور انگریز کا حکم ہے چور کے خلاف پرچہ کاٹا جائے. آپ بتائیے حکم کس کا مانا جاتا ہے؟ اللہ کا کہ انگریز کا؟ انگریز کا مانا جاتا ہے. پرچہ کاٹا جاتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. آپ کہیں گے یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، ابھی سزا ثابت نہیں ہوئی اس لیے پرچہ کاٹا گیا. سزا ثابت ہو جاتی ہے تو کیا لیا جاتا ہے؟ چند ٹکے جرمانہ اور چند دنوں کی، چند ہفتوں، چند مہینوں کی سزا. حالانکہ حکم ربی تو یہ نہیں. اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. لیکن ایک میں بات آپ کو بتاؤں، ہماری عوام پریشان ہو جاتی ہے، ابھی ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے. صاحب آپ کے نہیں کاٹے جائیں گے، چور کے کاٹے جائیں گے. یہ جو ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے، ہم ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے انگریز کی طرف دوڑے ہوئے، ہم اس طرف بھاگے ہوئے اور ہم دین سیکھنے کی طرف جاتے نہیں ہیں. بڑی خاص باتیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں کہ علماء کے پاس چند لمحے بیٹھا کریں. دیکھیں، میں جوتے سلائی کرنے کا کام نہیں جانتا کہ آپ اپنا جوتا لے کے میرے پاس آئیں گے کہ صاحب یہ سلائی کر دیں. نہیں، ایسا قتل نہیں ہے. تو پھر آپ جوتا سینے والے سے دین کا مسئلہ کیسے سمجھ لیتے؟ سمجھ تو یہ نہیں آتی. معاذ اللہ، یہ بڑا سخت جملہ ہے. اللہ رب العزت کی پناہ میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگوں گا. بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں. ایک جوتے کے برابر بھی اللہ کے دین کو معاذ اللہ ہم نہیں سمجھتے. جوتا سلائی کروانا ہے تو موچی کے پاس جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب دین کا مسئلہ سیکھنا ہے تو جوتا سلائی کرنے والے سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اسی سے سن لیتے ہیں. گاؤں کا کوئی اوباش ہے اسی سے سمجھ لیتے ہیں. نہیں، علماء کے پاس بیٹھے ان سے مسئلہ پوچھیں اور حقیقت جانے یہ کیا بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکم اللہ کا ماننا چاہتے ہیں، ہم اتباع اللہ کی کرنا چاہتے ہیں، ہم پیروی حضور کے لائے ہوئے دین کی کرنا چاہتے ہیں. لیکن صاحب آپ کو جایا گیا. آپ کہیں گے ہم تو یہ نہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک قانون پاس ہوا، یہ طاری صاحب، علامہ صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، اب آپ کو بتاتے رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہیں، آپ کو پتا ہوگا ایسا قانون پاس کر دیا گیا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ساری عوام نیچے سے کہتی ہے کہ ہم اس قانون کے حق میں نہیں ہیں. لیکن صاحب کس نے پاس کیا؟ انہوں نے پاس کیا ہے جنہیں میں نے ووٹ دیا ہے، جنہیں آپ نے ووٹ دیا. پتہ چلا اس قانون کو بنانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، آپ کا بھی ہاتھ ہے. اور اگلے دنوں میں اگر پھر الیکشن آتا ہے، ہم پھر انہی کو ووٹ اور سپورٹ کرتے ہیں، وہی برسر اقتدار جا کے پھر قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. ایک بڑا سادہ سا سوال میں آپ سے کروں اور آپ کو یہ بات بھی سمجھا دوں، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، یہ کر دیا جائے گا ملکی معیشت بہتر ہوگی، یہ کیا جائے گا ملکی. لیکن ایک سوال ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ملکی معیشت بہتر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. تو میں آپ کو بتاؤں گا 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، آپ کے ملک میں سود کا نظام نافذ ہے، اور سود اللہ کے رسول کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے. کبھی آپ نے حکمرانوں سے سنا ہو کہ ہم سود ختم کرنے لگے؟ کبھی انہوں نے یہ بات کی ہو؟ قطن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اوپر سے آرڈر ہی نہیں آتا، اور ان کا اوپر جو ہے انگریز ہے، اور عوام جو نیچے ہے وہ کہتی ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اوپر جو بھیجتے ہیں اپنے نمائندے وہ اللہ کی مانتے کوئی نہیں. میں اور آپ سوچیں، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، یہ ایسے نہیں نعرے لگے میرا جسم اور میری مرضی، یہ حکمرانوں کی نگرانی میں لگوائے جاتے ہیں. اور کبھی یہ شور اٹھا اور ہمارے گھر تک پہنچا تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ میں اور آپ اپنے تھی سوچیں، اپنے معاشرے، اپنے علاقے تھی سوچیں کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. کل آنکھ بند نہیں ہو جانی، قبر میں کیا جواب دینا. یہ بڑے خاص لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت کے پاس ایک بڑا گلہ تھا. اہل سنت و جماعت ہمیشہ علماء کے دامن کو پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ یار ہم کہاں جائیں، ہم کس سے ووٹ دیں، ہم کس کو سپورٹ کریں، ہماری نمائندہ جماعت ہی کوئی نہیں، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس طرف جائیں اس طرف جائیں، ہمیں بتائیں. پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا لیڈر عطا کیا. ہمیں بڑے گلے تھے کہ کوئی لیڈر ڈٹنے والا نہیں. ایسا لیڈر بھی تھا کہ جس نے کہا کہ یار سامنے سے فائر ہو رہے تھے، میں نے گاڑی سے ٹانگیں باہر کر کے کہا مجھ پہ فائر کرو، مجھے کہتے ہیں خادم حسین ندوی.
اتنا ڈٹ جانے والا لیڈر ملا، اتنا ڈٹ جانے والا جری آدمی ہمیں ملا، اور میدان میں کھڑے ہونے والے لوگ ہمیں مل گئے کہ یار آقا کی عزت کے لیے کھڑے ہیں، آقا کی ناموس کے لیے کھڑے ہیں۔ کوئی گولیاں چلاتا ہے چلائے، کوئی شیل برساتا ہے تو برسائے، ادھر سے پیغام یہی آتا ہے ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میں اور آپ دیکھیں کہاں کھڑے، میں اور آپ جاؤ کا شکار نہ ہو، میں اور آپ آگے پیچھے نہ جائیں۔ میں ایک بڑی خاص بات آپ سے کرنے لگا ہوں، ایمان کا سودا یہ آپ علماء سے پوچھئے گا کہ امام علی مقام نے جو بیعت نہیں کی تھی اور وہاں کائنات کا وہ کنبہ جو سب سے اعلیٰ کنبہ ہے اس کو کٹوا دیا، خود بھی جامع شہادت نوش کر دیا، خیر ان کا اعزاز ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سوال ہے کیا نہیں کیا؟ فقط بیعت نہیں کی، فقط ووٹ نہیں دیا یزید کو، ایک وہ بندہ کہ جو شرابی ہے، جو زانی ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارے حکمران کیسے ہیں، ہمارے حکمران کہاں کھڑے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ کیا ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے نہیں، آپ شاید یہاں پہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو نہیں بیٹھا ہوا، آپ رابطہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا 36 پرمٹ صرف ضلع چکوال میں شراب کے یہاں پہ منظور کیے جا چکے ہیں۔ آئے روز آپ گھومیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں زناکاری ہے۔ آئے روز آپ گھومیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون برائی کر رہا، کون کون غلطی پہ، کون کون گمراہی کے رستے پہ، اور ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک بڑی خاص بات آپ سے کرنے لگا ہوں، ایمان والو یہ نالیاں بنتی رہیں گی، ہمارے بڑے پہلے بھی آئے نالیوں کے بغیر رہ کے چلے گئے، آپ کو یہ گلیاں بنتی ہوئی ملتی رہے گی، حضور کے دین کے نافذ ہوتے ہوئے بھی سڑکیں بنی ہوئی ملے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک مرد کلندر آیا، اس نے کہا گلی کی بات چھوڑ، نالی کی بات چھوڑ، سڑک کی بات چھوڑ، میٹر کی بات چھوڑ، ٹرانسفارمر کو چھوڑ، میرا وعدہ یہ ہے تو نظام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہو جا، میں وعدہ کرتا ہوں ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ یہ چند باتیں ہیں لیکن بڑی خاص بات ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم کھا کھڑے، وہ پرانے بزرگ تھے ہمیں بتایا کرتے یار وفاداری میں زندگی گزارو، حشر میں تمہاری بخشش کر دی جائے گی، تم وفاداری میں زندگی گزارو، آقا قبر میں آئیں گے تو کہیں گے چھوڑ دو یہ اپنا بن کے آیا ہے۔ پھر ایک مرد کلندر آیا، اس نے کہا وفا کرنا تیرا کام ہے، روح بعد میں نکلے گی، پہلے آواز آئے گی کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ کہا تو وفا کر کے تو دیکھ، روح بعد میں نکلے گی، آقا کہیں گے فرشتو اسے نہیں چھیڑنا یہ تو غلام بن کے آ رہا۔ آقا کہیں گے قبر تو بھی یاد رکھ، سکڑ نہیں جانا بلکہ ماں کی طرح غوش محبت میں لینا ہے کیونکہ یہ تو میرا فقیر آ رہا۔ آقا پھر قبر میں جب تشریف لے آئے اور بندہ کام کر کے چلا جائے، یار زمانے نے دیکھا نہیں جانا خادم حسین رضوی کا، میں اور آپ ایسے کیوں نہیں بن جاتے؟ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، کسی اور کی بات کیا کرنی ہے۔ میں اپنے دادا جان کی قبر کو جانتا ہوں لیکن مجھے اپنے پردادا کی قبر کا نہیں پتا، کبھی کسی نے بتائی کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کی قبر کا مجھے بڑا پتا۔ آپ یہاں چلے جائیں نا، یہ بلہ شریف، اچھا بلے کو شریف کس نے کیا؟ فقط ایک غازی نے کیا۔ آپ چلے جاتے ہیں سامنے بورڈ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے سچے عاشق رسول۔ اچھا میں بھی دعویٰ کرتا ہوں محبت رسول کا، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن مجھے اور آپ کو کوئی سچا نہیں کہتا تو ان کو سچا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی محبت مصطفیٰ میں قربان کر کے رکھ دی ہے۔ میں اور آپ قربان کر دیں زندگی، میں اور آپ وفا کر دیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا محبت پہلے کرنا آپ کی طرف سے شرط ہے، واپس میں وہ تو بڑے کریم ہیں، وہ تو ایک لمحے میں محبت کرتے ہیں، وہ تو دیر ہی کوئی نہیں لگاتے۔ جو اور پہاڑ ایک پتھر سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے کیوں نہیں کرتے؟ آقا تو ویسے بڑی محبت کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں، قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نظام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں، یہ بڑی بات، وقت آگے چلا گیا، پھر کبھی موقع ملا میں آپ کو اور مثالیں دے کے سمجھاؤں گا۔ لوگ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتے کہ ابھی بات اٹھی ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ قانون تو 2018 سے پاس ہے اور ہمیں خبر ہی کوئی نہیں دی گئی، اور ناظرہ نے ہمیں بتایا کہ اتنے مرد آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خواتین رجسٹرڈ کروایا، خواتین آئی مرد رجسٹرڈ کروایا، مجھے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔
قرآن کے خلاف قوانین پاس کر دیے جاتے ہیں، مجھے اور آپ کو خبر نہیں پہنچائی جاتی۔ ایمان والوں ایسے بندے سامنے لے کے آؤ۔ ایک یار سادہ سی مثال ہے، اور میں آپ سے ایک سوال کر کے یہ مثال آپ کو سمجھاؤں۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ قانون پاس ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، بدبخت لوگ ہیں، یہ قانون پاس کروایا ہمارے بزرگوں کی بڑی محنتیں ہیں، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس سن میں منظور ہوا۔ وہ بندے کہ جو جانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں، میں دیکھوں کس کو پتا ہے کس سن میں منظور ہوا۔ بس اچھا، میرا ایک اور سوال ہے، پاکستان کسی سن میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے، کس سن میں جیتا ہے یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ آپ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سچے ہیں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، سچ سچائی کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں، دیکھ لیں سب کو پتا ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کس رستے کی طرف لایا گیا؟ میں اور آپ کہاں ہیں اور ہمیں کس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور کس چیز کے بارے میں نہیں بتایا؟ میں اور آپ سوچیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کھیل تماشے کی طرف لگائے، ہماری آنے والی نسلوں کو گندگی کی طرف نہیں لگایا، ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن نہیں سکھایا گیا۔ انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں جو چیز دکھائی جاتی ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ انٹرنیشنل سطح پہ ہر لمحے بتانا چاہیے یار پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے انٹرنیشنل سطح پہ یہ قانون بنا کے دکھایا ہے کہ قادیانی بدبخت ہوتے ہیں، اہل ایمان نہیں ہوتے۔ میں اور آپ قربان جائیں ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور یہ جو کام کر کے چلے گئے۔ میں اور آپ سوچیں اس بارے میں، کبھی گھر بیٹھ کے سوچیں کہ یار چند زندگی کے ایام، چند لمحات، صحابہ کی تو زندگیاں قربان ہو گئی، انہوں نے تو گردنیں کٹوا کے رکھ دی۔ اس مرد کلندر نے ہمیں بتایا تھا یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ میلاد منانا، خیر واحد بیچ میں رہ گئی، میں پڑھ دوں آپ کو بھی تسکین ہو جائے۔ علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں، پھر کبھی اس عنوان پہ بھی گفتگو ہوگی۔ رب نے فرمایا پریشان نہ ہو، محبوب دیا ہے پھر خوشیاں منایا کر، اور اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ آپ شروع کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے علامہ خادم حسین رضوی صاحب تک، تو آپ کو پتہ چلے گا جب بھی جس کو بھی اعزاز ملا ہے، اکرام ملا ہے، فقط صدقہ مصطفیٰ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے تو نہیں نہ کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ حضور کے صدقے قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان نوح میں کنارہ ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ ملا۔ خلیل اللہ علیہ السلام پہ اگر آگ گل و گلزار بنی ہے تو فقط نور مصطفیٰ کی وجہ سے بنی ہے۔ نبی اللہ علیہ السلام کے نرم ملائم گلے پہ اگر چھری کاٹنے سے انکار کر دیتی ہے تو فقط صدقہ مصطفیٰ کرتی ہے۔ آپ ذرا پوچھیں نا علماء سے کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کس نے بنایا؟ عمر کو تاجدار عدالت کس نے بنایا ہے؟ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہو اور حضور کے نور کا انکار کر دیتے ہو۔ ان کے دو نور بھی تو حضور کے نور کا صدقہ۔ حضرت علی کو پیکر شجاعت حضور نے بنایا۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں، اور اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جان کے آگے پیچھے کیا جانا ہے؟ صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں لیکن ماتھے پہ لکھے نہیں جاتے، یہ بھی تو صدقہ مصطفیٰ ہے۔ اس زمانے میں بھی، پرفتن دور میں بھی جگہ جگہ پہ گمراہیاں ہیں، بدعقیدیاں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ واپس آئیں حضور کے دین کی طرف، واپس آئیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی طرف۔ میں اور آپ ابھی چند لوگ، چند علماء مسلک کے حق پہ ڈٹ جانے والے ایسے موجود ہیں، انہوں نے امیر اہل سنت کا نام لیا، اور ہمارے ایسے بزرگان دین جو ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والے ہیں، مسلک کی پہراداری کرنے والے ہیں، آج ہیں تو ہم ہیں۔ اگر آنے والی نسل کو یہ علماء بھی نہ ملے تو آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ نہ ایسے نہ کریں، آنے والی نسلوں کو حضور کا وفادار بنائیں، حضور کا غلام بنائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے، اور مجھے یہ بات بڑی خوش کرتی ہے کہ ان کا کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہم یہ نہیں کہتے سارے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، سارے بچوں کو عالم دین بناؤ، میں کہتا ہوں بچوں کو اچھا ڈاکٹر بھی بناؤ، بچوں کو اچھا انجینئر بھی بناؤ، ہمیں اچھے وکلاء کی بھی ضرورت ہے، اچھے ججوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی بات آپ بچے کو وزیر اعظم بھی بنائیں، صدر بھی بنائیں، لیکن آپ کا بچہ ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، جج، صدر، وزیر اعظم بعد میں ہونا چاہیے، نبی کا سچا وفادار غلام پہلے ہونا چاہیے۔ اگر بچے وفادار غلام بنیں گے، جس بھی عہدے پہ جائیں گے حضور کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے۔ ایمان والو چند زندگی کے ایام کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں حضور کے دین کے ساتھ، حضور کے نظام کے ساتھ، حضور کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ، حضور کی ناموس کے ساتھ، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ۔ ایمان والو یہ سادے سے لوگ ہیں
آپ سے سادی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں لوگ آپ سے گلی کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں، نالی کے نام پہ مانگتے ہیں، سڑک کے نام پہ مانگتے ہیں. کتنے خاص لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ ہمیں ووٹ دے دو، حضور کے نام پہ ووٹ دے. منشور بڑا سیدھا سادہ ہے، آپ اس بات کو نوٹ کر دیں. آگے آئیں گی آپ کے پاس جماعتیں پارٹیاں اور آپ سے پوچھیں گی آپ بھی تو کچھ سوال کر لیا کریں، آپ کا بھی حق. صاحب منشور کیا ہے، منظر مقصود کیا ہے؟ سفر تو شروع کرنا ہے لیکن جانا کدھر ہے، پہنچنا کدھر ہے، بتایا جائے. لیکن کسی کے پاس منشور کوئی نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس جماعت کے پاس منشور بھی ہے اور بڑا خاص منشور ہے. منشور ہے اسلام، پاکستان اور پھر عوام. پہلے اسلام کے ساتھ وفاداری. اسلام کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے تو اسلام سکھاتا ہے حب الوطن من الایمان. اور لوگوں تو پتہ نہیں ہوتا نا. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل سطح کے یہ جو چور لوگ ہیں پتہ نہیں پاکستان کو کھا کھا کے کہاں پہ چلے گئے. اگر ایمان موجود ہو، اسلام موجود ہو، وفاداری موجود ہو، اتباع مصطفیٰ موجود ہو. اچھا آپ کو ایک اعزاز سناؤں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں، وقت آگے چلا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اتباع کرنا تمہارا کام ہے. اچھا جی کرتا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے، ہے کوئی؟ سارے ہیں. تو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، کہا محبوب انہیں بتاؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اتباع مصطفیٰ کریں. اچھا بات عجیب ہو گئی، ہم تو چاہتے تھے محبت خدا کریں. رب نے کہا حضور کی اتباع کرو، نظام مصطفیٰ کے پیچھے چلو، سیرت طیبہ کے پیچھے چلو. ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اتباع کرنا تیرا کام ہے. یحببکم اللہ. پھر تو رب سے محبت نہ کر، رب خود تجھ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. رب تجھے اپنا محبوب بنا دے گا. اچھا غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، ہم زندگی اتھڑے ہوئے ہیں گناہوں میں، باری تعالیٰ ان کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا فقط اتباع کر، تجھ سے محبت بھی کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش بھی کر دوں گا. بڑا سادہ سا فارمولہ ہے. پھر اس طرف نہ جائیں کہ لوگ قانون قرآن کے خلاف بنائیں، حضور کے نظام کے خلاف بنائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. واپس آ جائیں اور دستک دیں، لوگوں کے دروازوں پہ پہنچے. حضور کو بھی حکم ملا کہ سب سے پہلے کام کریں اپنے گھر سے آواز کریں. خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت آپ ہر سال ادا کرتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے اور بڑی تقدو میں لگے رہتے ہیں. خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی سنت جو علماء مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا آغاز، دین کا آغاز، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار اپنے گھر سے کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اپنے چچا کو، اپنے دوستوں تک پیغام پہنچائیں، اپنے بھائی. دیکھیں آپ یہ چند لوگ بیٹھے ہیں، چند لوگوں سے سوال کیا ہے کہ قرآن کے خلاف چلنا چاہتے ہیں یا خلاف اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں کہ انگریز کا؟ سب نے کہا قرآن کے ساتھ اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں. سارے لوگ صاحب یہی چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ جو اوپر جاتے ہیں وہ تو قرآن کے خلاف چاہتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کے نظام کے خلاف چاہتے ہیں. ان تک پیغام پہنچائیں کہ یار یہ جو اوپر لوگ ہیں یہ قرآن کے ساتھ وفا کرنے والے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کو لایا جائے. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان بنایا ہے، کس کے لیے بنایا؟ فقط اس لیے کہ یہاں حضور کا دین نافذ ہو، حضور کی عزت کی پہراداری ہوگی، ختم نبوت کی پہراداری ہوگی. تو ابھی اگر 75 سال گزرنے کے بعد بھی وہ دین نافذ نہیں کر سکے، اور وہ دین کہ جو کچہری اور تھانے میں نافذ ہونا چاہیے تھا وہاں اگر نافذ نہیں ہے تو پھر ہمارے بڑوں کی قربانیاں ایسے ہی چلے گی. ان کو ضائع نہ کریں، واپس آئیں. آنے والی نسلوں کو جیسے انہوں نے کہا پڑھائیں، بتائیں، مسئلہ سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کو بتائیں. آپ بتا سکتے ہیں، آپ بتائیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کے اندر سے آپ کی روح نکلے گی تو مدینے والے تاجدار آواز لگائیں گے چھوڑ دو یہ اپنا بن کے آیا. آپ کے لیے بھی آواز آ سکتی ہے. آپ کی قبر کی پہچان لوگوں کو کروائی جا سکتی ہے اور آپ کی قبر پہ بھی سچا عاشق رسول لکھا جا سکتا ہے. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. زندگی وفا میں گزاریں. اقبال نے بڑی خاص بات کی. میں چلیں آج اقبال کا شعر بھی آپ کو سمجھا جاؤں. اس مرد کلندر کے مشن کے لیے یہاں پہ آیا بیٹھا وہ جو اقبال سے بڑے سوال کیا کرتا تھا. اقبال سے ایک سوال ہے کہ اقبال تو نے کہا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی، لوح و قلم کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے پریشان نہ ہو میرا کلام پڑھ، میں نے خود کہا ہے آقا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب.
اقبال ایک طرف کہتا ہے لو قلم تیرے ہیں، ایک طرف کہتا ہے لو بھی تو قلم بھی تو۔ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے سمجھانا یہ چاہتا ہوں اور طرف نہ جا، کسی طرف نہ بھٹک، تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جا، تو مصطفیٰ کا ہو جا، مصطفیٰ خود تیرے ہو جائیں گے، پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ بس زندگی اس وفا میں گزارے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ رب العزت چلے، یہ بھی حکم ہے اور اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، انہوں نے وقت دیا ہے تھوڑا اور، تو میں آپ سے یہ بھی گفتگو کر لیتا ہوں، ان کے انتظامی امور ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، زندگی کے چند ایام میں اور آپ قرآن سے نہ ہٹیں، میں اور آپ حضور کے دین سے نہ ہٹیں، میں اور آپ نظر دوڑائیں کہ زمانے میں جو بھی چمکا ہے کیوں چمکا، کسی کا بھی نام ہے کیوں نام ہے، دیکھیں انہوں نے نام لیا امیر اہل سنت کا، کیوں نام ہے؟ صرف اس لیے کہ حضور کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا میں دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، ویسے یہ جملہ بڑا عجیب ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تھا یہ بھی تھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ بھی دیکھا ہے، کیا اس کے بعد ایسا جنازہ ہوگا؟ میں نے کہا ابھی تم نے امیر اہل سنت کا جنازہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے اور اللہ رب العزت ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، لیکن میں نے کہا ان کو جانے دو دنیا سے، دنیا دیکھے گی کہ جو بھی نبی کا وفادار غلام ہوتا ہے دنیا اسے سلام کرنے ضرور آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے بڑی خاص بات نہیں بتا دی، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا میں لوگ انگلی بھی اٹھائیں گے، طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، لیکن ہمارے جنازے ہمارے حق پہ ہونے کا فیصلہ ضرور کریں گے۔ تو آپ اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ لیں، آپ چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا مقام پایا ہے اور کیوں مقام پایا، کس کو کیا اعزاز۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا اعزاز دیا، اللہ رب العزت نے ہم پہ بڑی کرم نوازی کی ہے۔ ایمان والو یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے۔ لیکن آپ پوچھئے نا علماء سے، کبھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہو یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی، کسی کے بارے کبھی اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا؟ لیکن یہ بات تو اللہ رب العزت نے ضرور کہی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے بہت بڑی نعمت عطا کر دی، بہت بڑا اعزاز دے دیا۔ مومنوں پر احسان کیا کیا؟ کہ مومنوں پہ احسان یہ کیا ہے کہ ان پہ اپنا محبوب بھیج دیا، اپنا محبوب عطا کر دیا۔ پھر میں اور آپ دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں جسے لکھ کے چلے گئے ہمارے بزرگ احکام القرآن علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے اس بات کو لیا، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص الکبریٰ میں لکھا، کہا وہ وقت یاد کرو اور آقا پہ درود پڑھا کرو۔ کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی تھی، میرے بیٹے میرے چلے جانے کے بعد کوئی اور کام کرو نہ کرو، نبی آخر الزمان پہ درود و سلام ضرور پڑھنا۔ ابا حضور کیا آپ سے بڑی عظمت ہے، آپ سے بڑی شان ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، آپ کو ساری چیزوں کے نام سکھائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے فرشتوں کو جھکایا ہے، فرشتوں نے سجدہ کر کے بھی اتنی عزتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے، تو آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ بیٹا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، اتنی خبر ضرور ہے، جنت میں جب تمہارے باپ نے آنکھ کھولی تھی، جنت کے پتے پتے پہ جہاں خدا کا نام دیکھا تھا وہیں مصطفیٰ کا نام دیکھا تھا۔ میں اور آپ تو مقدر پہ قربان جائیں کہ وہ آقا ملے، خلیل اللہ علیہ السلام کی التجائیں ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا اعزاز دیا، کیا اکرام کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی وہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ جب بشارت دی اپنے غلاموں کو کہ میرے بعد ایسا نبی آنے والا ہے تو میں بشارت دے کے جانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے ہماری بھی تو پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ آپ تو ہم گھر میں کیا چھوڑ کے آتے ہیں، کیا کھا کے آتے ہیں، آپ تو مردوں کو بھی زندگی دیتے ہیں، کوڑ کے مرد والے کو بھی شفا دیتے ہیں، مادر ذات نبینے کو بھی بنائی عطا کرتے ہیں، تو آپ سے بڑی عظمتیں کسی کی ہیں؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو اس نبی کے تسمے باندھنے کی بھی اگر اللہ رب العزت اجازت عطا فرما دے، یہ بھی بڑا انعام و اکرام ہے۔ میں اور آپ مقدر پہ قربان نہ جائیں، اللہ رب العزت نے کیا خاص نبی عطا فرمایا ہے۔ زندگی کے چند لمحات، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آئے روز آپ دیکھتے ہیں سانسیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں فلاں بندہ کل میرے ساتھ چل رہا تھا، میں نے دیکھا فلاں بندہ، میں ابھی بات کر رہا تھا، کل اس سے ملا ہوں، پرسوں ملا ہوں، فلاں کام کرتے ہوئے سے دیکھا ہے اور آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایمان والو ایسے میں نے چلے جانا ہے، ایسے آپ نے چلے جانا ہے۔ پختہ یارانے لگائیں، پاکیزہ دوستیاں بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔
پھر ایک بات نہ آپ کو بتا دوں قرآن کی، کہ قرآن نے بتایا ہے دوستیاں کن سے لگانی ہے، وفاداریاں کس کے ساتھ نبھانی ہے۔ قرآن نے بڑا خاص قاعدہ، بڑا خاص کلیہ بتایا۔ آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کر رکھی ہوگی، آپ کا کسی کے ساتھ یارانہ ہوگا، آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، کسی سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ نے فرمایا یاد رکھو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب پختہ یارانے دشمنیوں میں بدل جائیں گے، دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کو پہچان، یار اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ آج گھر چلے جائیں، 30واں سپارہ کھولیں، 30ویں سپارے کی تیسری سورت کھولیں، میں آپ کو پڑھ کے سارا بتاتا نہیں، آپ خود اٹھائیں قرآن اور ترجمہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگنے لگے گا، ایک آدمی اپنے باپ سے بھاگنے لگے گا، ایک آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، آدمی اس دن آئے گا تو آدمی اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کرے گا، آدمی اس دن آئے گا اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار کرے گا۔ ایمان والوں وہ دن آنے والا، مجھ پہ بھی آنا ہے، آپ پہ بھی آنا، اتنا سخت دن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، تو یارانے بھی تو لگانے ہیں، دوستیاں بھی تو بنانی ہے، باری تعالیٰ کسی کے ساتھ رہ کے تو زندگی بھی تو گزارنی ہے، تو دوستی کس کے ساتھ لگائیں؟ فرمایا فقط الا المتقین، اس دن صرف متقی و پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قائم و دائم رہیں گی۔ میں اور آپ دیکھیں دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، پرکھیں اپنے آپ کو بھی، اہل و عیال کو بھی، بالخصوص آنے والی نسلوں کو دیکھیں یارانے کس کے ساتھ ہیں، دوستیاں کس کے یہاں میں اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے، خیر ہم فقیر غلام لوگ ہیں، علماء کے جوتے سیدھے کرنے والے، ہم نے کیا ترجمانی کرنی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں فقط سیاسی لیول پہ نہیں، دوسری طرف بھی دیکھا کریں وہ لوگ جو کہتے تھے داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کے مزار پہ جاتے ہو تو شرک ہوتا ہے، میں اس سے بڑی بات کر دوں ان بدبختوں کی، کہتے تھے کہ روضہ رسول پہ بھی جاتے ہو تو مسجد نبوی کی نیت کیا کرو اور روضہ رسول پہ نہ جایا کرو۔ ان کی اصل سامنے آئی ہے، لوگوں نے ان کو گرو نانک کی قبر پہ کھڑا دیکھا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو عالم دین نہیں، پڑھا لکھا کوئی نہیں، تو سمجھدار کوئی نہیں، ویسے بن گیا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک کراچی والے مفتی طارق مسعود کو کالی ماتا کے مندر میں جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہاں پہ چلے جاتے ہو ٹھیک ہے، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ چلے جاتے ہو ٹھیک ہے، اور پھر دفاع اس طرح ہوتا ہے، آپ کلپ مجھ سے لے لیجئے گا، ایک بدبخت نے کہا ہے ویسے کوئی نہیں گئے، ہم اس لیے گئے ہیں کہ گرو نانک بہت بڑا مسلمان تھا، ان کا دفاع کرنے کے لیے چلے گئے، اور دوسری طرف معاذ اللہ جو وہاں پہ پہنچتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ سے فیض لینے کے لیے کہ آپ کے نقشے قدم پہ چلیں گے، آپ سے وعدہ کرنے آئے ہیں، چلے جاتے ہیں مکین گنبد خضرا کے پاس اور دامن پھیلا دیتے ہیں کہ ساری خیرات آپ سے ملنی ہے، آپ سے ہی لے کے جائیں گے، ان پہ معاذ اللہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہو، نہ ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہیں، اور دوسری طرف یاد رکھیں ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہیں جو قرآن کے نظام کے خلاف ہیں، جو حضور کی عزت و ناموس کے خلاف ہیں، جو حضور کی ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ چند لمحات علماء کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، دوستیاں متقی لوگوں سے گزاریں لگائیں، آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوں، وفاداری مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوں، اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کے لیے کھڑے ہوں، پھر دیکھیے کامیابیاں کس طرح ملتی ہیں، کامرانیاں کس طرح ملتی ہیں۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنایا اللہ ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام کے لیے احترام کھڑے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آسیوں مصطفیٰ آسیوں تھامے لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو
لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حارثہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حارثہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سارے حضرات ایک دفعہ ارحم شریف، ایک دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھ کے میرے لیے کر دیں.